بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک کی سورت آل عمران کی آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جب کہا عمران کی عورت نے کہ اسے اب میں نے نظر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ کر سو تو مجھ سے قبول کر، بے شک تو ہی اصل سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام حنا بنت فاقوس اور والد گرامی کا نام عمران ثانی تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں تھی تو آپ علیہ السلام کی ماں نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے جو اولاد پیدا ہوگی میں اس کو مسجد اقصی کی خدمت میں پیش کر دوں گی۔ جب لوگوں میں یہ رسم و رواج تھا کہ بیٹوں کو اللہ کی نظر کیا جاتا تھا تو اس کو شادی کرنے کی اجازت نہ تھی۔ جب کسی لڑکے کو اللہ تعالیٰ کی نظر کیا جاتا تھا تو وہ شادی نہیں کرتا بلکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتا تھا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ حنا بنت فاقوس کے حمل سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام مریم رکھا گیا، لیکن لڑکی کی پیدائش سے حضرت بی بی مریم کی والدہ پریشان ہو گئی کہ اب میں اپنی نظر کیسے پوری کروں گی، کیونکہ رواج کے مطابق صرف بیٹوں کو ہی مسجد اقصی میں اللہ کی نظر کیا جاتا تھا۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں مصروف تھی، انہیں ایک غیبی آواز سنائی دی جس نے ان کی پریشانی کو خوشی میں بدل دیا۔ وہ آواز یہ تھی کہ ہم نے تمہاری لڑکی کو ہی قبول کر لیا ہے۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام مریم اس لیے رکھا تھا کیونکہ آپ کو مسجد کی خدمت کے لیے قبول کر لیا گیا تھا۔ پیارے دوستوں، مریم کے معنی خادمہ کے ہیں۔ بعض زبانوں میں مریم کے معنی بلند مرتبہ اور عبادت گزار کے بھی لیے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد گرامی کا وصال ہو گیا تھا۔ فتح الباری اس دور کے قاعدے کے مطابق جس بچے کو مسجد اقصی کے لیے نظر کر دیا جاتا تھا اس بچے کو بچپن میں ہی مجاوروں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد اقصی کے مجاوروں کے پاس لے جایا گیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا کیونکہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضرت عمران اور حضرت حنا کی اولاد کی تربیت ان کے ذمہ لگائی جائے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والدین بہت ہی نیک تھے۔ پیارے دوستو، آخر یہ فیصلہ طے پایا کہ مجاورین جو قلم توریت لکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے وہ سب اس کو بہتے پانی میں چھوڑیں گے۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹی رخ جائے گا تو وہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی پرورش کرنے کا حقدار ہوگا۔ ناظرین گرامی، حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم کو اللہ پاک نے پانی میں بہاؤ کی الٹی طرف بہا دیا، اس وجہ سے وہی ان کی پرورش کے حقدار ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی رشتے میں خالہ تھی۔ ماں کے علاوہ خالہ سے بہتر پرورش کون کر سکتا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا تو بیت المقدس میں ان کے لیے ایک حجرہ تعمیر کر دیا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام سارا دن اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے حجرے میں ہی بے موسم پھل عطا کیے جاتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسم پھل دیکھے تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، اے میرے پاک پروردگار، جس طرح تو مریم کو بے موسم پھل عطا کرتا ہے اس طرح تو مجھے بھی اس عمر میں اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ پیارے دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت بہت بوڑھے تھے لیکن ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا بہت اچھی لگی تو اللہ پاک نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے بعد میں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام ہر وقت اپنے حجرے میں ہی اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ جب ان کو غسل کرنا ہوتا تو وہ تب ہی اپنے عبادت خانے سے باہر آتی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عمر جب 15 سال کی تھی تو حضرت مریم علیہ السلام غسل
غسل حیض کرنے کے لیے اپنی خالہ کے گھر حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر گئیں۔ جب انہوں نے غسل کے لیے پردہ لٹکایا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت آدمی پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ ناظرین گرامی، حضرت مریم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی عزت کا بہت زیادہ خیال تھا۔ اس آدمی کے چہرے پر تقوی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ یہ عفت اور پاک بازی کا ایک طرح کا امتحان ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو آزمانے کے لیے اس امتحان میں ڈالتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر اس بندے نے فرمایا، اے مریم مجھ سے ڈرو مت، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے آپ کے پاس تشریف لایا ہوں۔ فرشتے کی بات سن کر حضرت مریم علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں تو ابھی کنواری ہوں، مجھے تو کبھی کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بدکار عورت نہیں ہوں، میں ایک پاک صاف عورت ہوں، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا فرمایا تھا، پھر حضرت حوا علیہ السلام کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ فرشتے کی یہ بات سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ سکون محسوس ہوا اور ان کا خوف ختم ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے گریبان میں پھونک ماروں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک رحم میں جانے کے بعد روح بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا شروع کر دی۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی۔ ناظرین گرامی، جیسے جیسے بیٹے کی ولادت کا وقت پاس آتا جا رہا تھا تو حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کا ڈر تھا کہ لوگ مجھ پر بدکاری کی تہمت لگائیں گے۔ اس خوف کی وجہ سے آپ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل میں ایک پہاڑی کو سراہ کی طرف تشریف لے بعد میں اس جگہ کو بیت اللحم کا نام بھی دے دیا گیا۔ وہاں جا کر حضرت مریم علیہ السلام ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہاں بھی حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خوف تھا کہ میں اپنے رشتہ داروں اور قبیلے کے لوگوں کو کس طرح سے مطمئن کروں گی۔ لوگ مجھے بدکار عورت سے تشبیہ دیں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ ناظرین گرامی، 40 دن بعد حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر آ گئیں۔ بس جیسے ہی نومولود بچے کو حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ کس کا بچہ اٹھا لائی ہو؟ مریم علیہ السلام، تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا اور نہ ہی تیری ماں، استغفر اللہ۔ ناظرین گرامی، حضرت مریم علیہ السلام کی منگنی یوسف نامی شخص سے ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ مریم اور یوسف نعوذ باللہ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر بدکاری کرتے رہے ہیں۔ توبہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے بڑے بڑے الزام لگائے، لیکن حضرت بی بی مریم علیہ السلام سب کی باتیں سن کر صبر کا مظاہرہ کرتی رہیں۔ پیارے دوستو، روایت میں ملتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی قوم ایک دن اکٹھی ہو گئی کہ ہم مریم اور یوسف کو بدکاری کے جرم میں سنسار کر دیں گے۔ جب لوگ اپنی الزام تراشی میں اپنی حد پار کر گئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میری گواہی یہ بچہ خود ہی دے گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے ہوئے بچے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں،
اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ چھوٹی ہی عمر میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرہیزگاری کی گواہی قرآن پاک میں بھی نازل ہوئی۔ ناظرین گرامی، چنانچہ دودھ پیتے ہوئے بچے کی باتیں سن کر لوگوں کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا اور وہاں سے دور بھاگ گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کا جینا حرام کر دیا، طرح طرح کے ظلم کرنے لگے۔ اس طرح بیت المقدس کے حالات دن بدن خراب ہی ہوتے جا رہے تھے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔